حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نام کے کئی صحابہ ہیں. ایک تو وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی صحابہ ہیں. علامہ زرقانی ایک صحابی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اس سے ملتے جلتے واقعات دیگر صحابہ کے بھی ہیں. تھوڑا سا یہ واقعہ کیا ہے، انجام کار کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے. سعد نامی ایک صحابی تھے، انتہائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. باطن ان کا جتنا پاک اور پاکیزہ تھا، ظاہر کے اعتبار سے وہ اتنے ہی بدصورت تھے. صورت و شکل میں بدصورت تھے. چہرہ ان کا ایسا تھا کہ دیکھنے والا چہرے کو دیکھ کر ناپسند کرتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کوئی پیغام نہیں مل رہا تھا، کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنی مجبوری، اپنی مشکل پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی کیفیت کو دیکھ کر فرمایا کہ فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور ان کی ایک لڑکی ہے، اس صحابی سے کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروایا ہے، جا کر یہ کہو. وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں پہ اور صاحب خانہ سے یہ بات کہی. ایک فطری تقاضا ہے آدمی کا، اپنے بچوں کے لیے وہ اپنے لیے اتنا عمدہ نہیں سوچتا، مگر اپنے بچوں کے لیے زیادہ عمدہ سوچتا ہے. بتقاضۂ بشریت انہیں غصہ بھی آیا اور انہیں یقین بھی نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے پاس بھیجا ہوگا، اس بندے کو. اسی لیے وہ غصے میں آ کر کہنے لگے چلے جاؤ، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کرنے والا. اب وہ جا رہے تھے، بچی گھر میں یہ بات سن رہی تھی. اس نے سعد کو آواز دے کر کہا کہ اے سعد رک جاؤ، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، اللہ اس کے رسول نے میرے لیے جو رشتے کا انتخاب کیا ہے میں اس رشتے سے راضی ہوں. مگر حضرت سعد جا چکے تھے، انہوں نے اس خاتون کی، اس دوشیزہ کی، اس بچی کی آواز نہیں سنی. فوری بچی اپنے بابا کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ابا جان اپنی آخرت کو بچانے کی فکر کریں، اپنی آخرت کو محفوظ کرنے کی فکر کریں. آپ آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، بھیجنے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ صرف آنے والے کے چہرے پر آپ کی نظر ہے، مگر بھیجنے والا تو پوری کائنات کا رسول ہے، جسے اللہ پاک نے زمین و آسمان کا مالک بنا کر بھیجا ہے، زمین و آسمان کا رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ فوری دربار رسول میں چلے جائیں سعد کے جانے سے پہلے اور جا کر اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں. حضرت سعد ٹوٹا دل لے کر رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر سارا معروض عرض کیا. ابھی کچھ دیر نہیں ہوا تھا، پیچھے ہی وہ صحابی پہنچے جن کی دختر کے پاس اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بھیجا تھا. جا کر انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ معاملہ ایسا تھا، میں نے جلد بازی کی اور مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ آپ کا فرشتادہ ہے، آپ کا بھیجا ہوا ہے. میں اپنی بچی کے لیے، اور میری بچی بھی کیا ہے اس رشتے سے راضی ہے. اب رسول پاک وکیل بن کر، وکالت کا یہی مطلب ہوتا ہے، رسول پاک بچی کی طرف سے، اس کے والد کی طرف سے وکیل بن کر ان کا نکاح وہیں کروا دیا. اب اس صحابی سے فرمایا کہ جاؤ تم اپنی بیوی کے پاس. اب وہ خوش ہوئے اور عالم خوشی میں بازار میں گئے، کچھ پیسے ان کے پاس تھے، اس سے کچھ سامان وغیرہ خرید کر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتے تھے. ابھی کچھ خریدنے ہی والے تھے کہ اچانک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے نوجوانوں، اللہ کے دین میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. وہیں ٹھہرے ٹھہرے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس منظر کو یاد کریں کہ بڑی مشکل سے رشتہ طے ہوا ہے اور اپنی بیوی سے ملاقات کی پہلی گھڑی ہے. انسان تو سارے اپنوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے اس گھڑی کے لیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پڑتی ہے کہ رسول پاک کا اعلان ہے اللہ کے دین کے لیے نکلو نوجوانوں، تو انہوں نے اپنی بیوی کے لیے جو تحفے خریدنے چاہے تھے اس کو چھوڑ کر کیا ہے جا کر تلوار خرید لی، اسی پیسوں سے گھوڑا خرید لیا، ایک امامہ خرید لیا اور ڈال کر کیا ہے میدان جنگ میں چلے گئے.
چونکہ عام صحابی تھے، یعنی عام انداز میں زندگی گزارتے تھے، تلوار کے ساتھ، زرہ اختر کے ساتھ، جنگی سامان کے ساتھ، گھوڑ سواری کے ساتھ، امامے کے ساتھ کسی نے ان کو دیکھا نہیں تھا، اسی لیے شروع میں کوئی ان کو پہچانا نہیں۔ میدان جنگ میں جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے ایک کے بعد ایک مجاہد آتے تھے اور بطور مبارزت کے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے تھے۔ انہی میں یہ صحابی آگے بڑھ کر لڑتے رہے۔ شروع میں تو کسی کو معلوم نہیں ہوا، لیکن اچانک انہوں نے اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور اتنے جوش میں آئے کہ اپنا گھوڑا چھوڑ کر میدان میں اترے اور اپنے آستین چڑھا کر تلوار لے کر دشمن کے قافلے میں گھس گئے، اور اس وقت آقا نے ان کے ہاتھوں کو دے کر پہچان لیا، یہ تو میرا سعد ہے۔ پیچھے سے رسول اللہ آواز دے رہے ہیں، سعد واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ سعد اسی کیفیت میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوئی، آقا علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، حضرت سعد کو اپنی گود میں سلاتے ہیں، سلا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے صحابہ گواہ رہنا، میں نے اس کا رشتہ فلاں صحابی کے بیٹی سے کر دیا تھا، اسی لیے ان کا جو بھی مال ہے اس کی وارث، چونکہ کوئی اور وارث نہیں ہے، ان کی بیوی ہے، ان تک پہنچا دینا، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے دینا کہ سعد کے لیے اللہ پاک نے جنت کی حور کا رشتہ طے کیا ہے، جنت کی حور کا رشتہ طے کیا ہے۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، یہ صحابہ کرام اتنی قربانیاں دے کر ہم تک قرآن کو پہنچایا، ہم تک حدیث کو پہنچایا، اور آج ہم اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، نہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ہم کس قدر دین کی پاسداری کر رہے ہیں۔